الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ سبا اور چوتھی مجلس ہے، آیت نمبر 40، اور انشاءاللہ اختتام تک پہنچیں گے اگر وقت نے ساتھ دیا تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ساروں کو جمع کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ تمہاری پوجا کرتے تھے؟ تو جواب میں فرشتے کہیں گے سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تو ہمارا ولی، کارساز، مالک، آقا، ان کے سوا، ان کے مقابلے میں تو ہی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جنوں کی پوجا کرتے تھے اور یہ لوگ جنوں پر ہی یقین رکھتے تھے۔ تو ترجمہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سوال کیا جا رہا ہے فرشتوں سے اور فرشتے جواب دے رہے ہیں۔ فرشتے جو جواب دے رہے ہیں وہ 3 جواب ہیں۔ ایک سبحانک، اسے سمجھنا ہے، دوسرا جنوں کی عبادت کرتے تھے، اور ایک درمیان میں ہے انت ولینا۔ لیکن اس کی شرح شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو لے چلوں سورہ مائدہ 116 نمبر آیت میں۔ یہی سوال ہوگا عیسی ابن مریم سے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ان سے بھی یہی سوال ہوگا، فرشتوں سے بھی یہی سوال ہوگا، لیکن جواب مختلف ہے۔ تو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے تو پھر اس آج کی آیت کی شرح کرتے ہیں۔ عیسی ابن مریم کا جواب پہلے یہ ہوگا سبحانک، پھر کیا ہوگا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ وہ یہ کہیں گے کہ میرے لیے تو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ میں ایسی بات کروں، اور تو پاک ہے۔ پھر کہیں گے کہ اگر میں نے ایسا کہا ہے انت علام الغیوب، تو جانتا ہے۔ پھر جواب دیں گے کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے پتا نہیں، یعنی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، آپ سب جانتے ہو۔ یعنی دیکھیے کیسی انکساری ہے، کیسا جواب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ ان کا جواب۔ لیکن یہاں جواب اس سے مختلف ہے۔ کیوں؟ وہ عیسی ابن مریم تھے یا ہیں، اور یہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب ان کا جواب شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یوم سے ہم شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو اس کا مفہوم ہوا مختصر سا، اور میں مفہوم بتا دوں کہ سارے پجاریوں کو جمع کیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری پوجا کرتے تھے، اس کا مفہوم ہوا۔ لیکن مفہوم سے پہلے ایک سبجیکٹ ہے، اس کا نام ہے فروق اللغہ، یعنی ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں مترادف الفاظ۔ تو دیکھیے قرآن شریف میں اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے ہم نے ترجمہ کیا یحشرہم، جس دن جمع کریں گے، ہے نا، تو توجہ دیں اس بات کی طرف۔ گزشتہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یجمع بیننا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کرے گا، ٹھیک ہے نا۔
آج بھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں جمع کرے گا. تو آخر کیا بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں یجمعو، دوسری جگہ کہتے ہیں یحشرو. تو اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں پنہا ہے، چھپا ہوا ہے، مگر سارے علم بغیر یونیورسٹی کے تو نہیں سمجھ میں آتے نا جی. تو اس پر فرا نے سیبوے نے محنت کی ہے، اور یہی ہے قرآن کے کلمات کا اعجاز اور تحقیق. تو آپ ساتھ میں رہیے. اب جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یجمع اور یحشر میں حشر میں کیا فرق ہے، پھر آپ کے اندر بیداری آئے گی. پھر حشر میں اور بعث میں کیا فرق ہے. پھر جب بعث کہتے ہیں نا یوم البعث ہے، پھر جب بعث کے معنی بتاؤں گا پھر آپ میں بیداری ہوگی، پھر قیامت کے کیا معنی. تو اس طریقے سے اس سے پہلے فارغ ہوتے ہیں. تو سنیے، یوم یجمع کون کہہ رہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ ہمیں جمع کرے گا، اس دن فیصلہ ہوگا. ہم بھی یہاں جمع ہیں، آج انشاءاللہ مسجد میں بھی جمع ہوں گے. کیا مطلب ہم جمع ہیں؟ ہمارے ممبران بھی سارے نہیں آ پائے آج، کچھ مصروفیت میں ہوں گے، کچھ جدہ سے باہر ہوں گے. یہ ہے جمع کے معنی. یعنی جمع میں اکتمال نہیں، سارے لوگوں کا جمع ہونا شامل نہیں. 3 افراد بھی اگر آج آتے تو ہم کہتے کہ 3 ممبران جمع تھے. یہ فرق ہے حشر میں. حشر میں کیا ہے، سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. تو فرق معلوم ہوا. اب آپ قرآن شریف میں پڑھیں گے، جہاں یجمع پڑھیں گے، جہاں یحشرو پڑھیں گے، تو آپ کو تصور آئے گا اجر ملے گا کہ نہیں. اجر ملے گا. اسی کا نام کیا ہے، تحقیق، ریسرچ، قرآن کا اعجاز. تو یہ کون سی بات ہو رہی ہے، سارے لوگوں کو جمعیہ، کوئی بھی ہو، مسلم ہو، پجاری ہو، لیڈران ہو، سارے لوگوں کو. اب میں آپ کو بتاؤں کہ حشر کا دن ہم کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے نا. پھر بعث کا دن بھی کہتے ہیں قیامت کا دن. تو بعث کسے کہتے ہیں؟ اچھا، پھر آپ کو میں تھوڑا الجھاؤ میں ڈالوں. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تخزنی یوم یبعثون، یعنی جس دن تو مجھے لوگوں کو اٹھائے گا نا، تو مجھے شرمندہ نہ کر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم نبعث من فی القبور، جس دن ہم اٹھائیں گے قبر سے. لیکن پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، وہاں بھی بعث ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. قرآن کی آیت، ایک نہیں کئی بار. پھر بعث ہم قیامت کے دن کو بھی کہتے ہیں. تو بعث میں اور حشر میں فرق ہے. بعث میں ایک چیز ہے، اس کو نوٹ کر لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. بعث میں اعادہ ہے، دوبارہ ہے. حشر میں دوبارہ نہیں. حشر کسے کہیں گے، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ایک ہی دفعے حساب کتاب ہوگا. اور بعث میں دوبارہ. تو پہلے چلے نبیوں کا سلسلہ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ایک رسول کو بھیجا. اب دوبارہ کے بعد 6 بار ہو، 4 بار ہو، 5 بار ہو، 6 بار ہو، لیکن ایک دوبارہ. تو ہم نے رسول بھیجا، دوسری امت میں جو رسول بھیجا وہ دوبارہ بھیجا. یہ ہے اس کے معنی. تو پھر اٹھائے جانا. سارے انسانوں کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. اب جب سور پھونکا جائے گا، تیسرا یا دوسرا جسے آپ کہتے ہیں، تو سارے لوگ زندہ اٹھیں گے. اس میں دوبارگی شامل ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کو بعث کہتے ہیں. تو بعث کے معنی دوبارہ، اس لیے کہتے ہیں یوم البعث. اس لیے کہتے ہیں بعثنا رسولا. اس لیے کہتے ہیں حشر، سارے لوگ. اور یہ ہے جمع. جمع تو ایک معمولی چیز ہے. اب آپ کہیں گے قیامت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے باتیں ایک کام کی ہے نا. قیامت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے عوام کو چھوڑ دیجئے. عوام کبھی کبھی ایک ہی اس لفظ، یعنی ایک ہی معنی کے لیے سارے لفظ استعمال کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے قیامت سے ڈرو، کوئی کہتا ہے یوم البعث سے ڈرو، کوئی کہتا ہے حشر سے ڈرو. ان کا مقصد صحیح ہے، درست ہے. اور کبھی کبھی عوام کی بات کو قرآن نے بھی قبول کیا ہے. لیکن قیامت اصل میں کسے کہیں گے؟ قیامت جب قائم ہوگی. بھائی اقامت الصلاۃ کسے کہیں گے؟ قد قامت الصلاۃ. نماز، لوگ کھڑے ہو گئے، قد قامت الصلاۃ. بہت آسان ہے. تو جس دن سورج طلوع ہوگا مغرب سے، قامت القیامہ. اب توبہ
قبول نہیں ہوگی. کوئی کہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں. تو یہ فرق ہے کس میں. اب ہم آگے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس کی روح سے فارغ ہو جاتے ہیں. کیوں کہا جا رہا ہے کہ قیامت میں، سنیے اس میں کیا نکتہ ہے کہ اے رسول، یہ لوگ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں. دیکھیے کیسی تسلی دی جا رہی ہے. کل قیامت میں ہم ساروں کو جمع کریں گے. اب آمدم برسر مطلب، اب ذرا تیار رہیے گا تاکہ اپنے بھائیوں کو پیام دیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمارے بھائی جو قرآن کو تھامے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ سنیے، فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ ایاکم، اور اس کا مطلب جان چکے ہیں، ایاک یعنی تو، ایاکم تم سب، تو یہ تمہاری پرستش کرتے تھے. ایاکم کانوا یعبدون، سورہ فاتحہ میں ہم کو یاد ہو چکا ہے. ایاک یہ ایک تاکیدی انداز ہے. اب رہا سوال کہ فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہاؤلائی تمہاری پوجا کرتے تھے. فرشتوں سے کیوں پوچھا جائے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں اگر پوجا کی جاتی ہے تو فرشتوں کے مورتیوں کی، لات، عزات، منع، اور ہمارے یہاں کی کالی دیوی، ممبا دیوی. یہ اور بات ہے کہ انہیں اب پتہ نہیں، وہ بھول گئے. جی وہ بھول گئے. یہ فرشتوں کو لڑکیاں سمجھ کر ہی ان کی مورتیاں بنائی گئی ہیں جہاں بھی پرستش ہو رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں پھر اولیاء کی پوجا ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کا بھی ذکر آئے گا. اس وجہ سے سب سے پہلے فرشتوں سے سوال. جواب کیا دیتے ہیں سنیے. قالوا سبحانک. عیسیٰ ابن مریم بھی جواب دیں گے سبحانک. ہمارے امام صاحب غلطی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. چونکہ ہم مخاطب اس وقت یوں نہیں کہہ سکتے اللہ سے سبحانک. مخاطب کون ہے؟ ہمارا امام ہے. کیا مطلب سبحانک کا؟ تو پہلے امام کا تو مطلب سمجھے. امام صاحب دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے تیسری کے لیے اٹھ گئے، تو ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ امام صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں. نہیں، دیکھو انداز ہے. کسی سے آپ کہیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں اور کسی سے کہیں کہ آپ غلطی نہیں کر رہے ہیں، اس غلطی سے اللہ پاک ہے. دیکھو کتنا فرق ہوا نا. یعنی اللہ پاک ہے اور آپ بھول رہے ہیں کچھ، تو احترام ہوا نا. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ نیچے کے سب دانت گر گئے. شاید سنایا ہوں گا یا نہیں، پر سناتا ہوں. وہ بڑا پریشان رہا کہ سارے دانت نیچے کے گر گئے. تو اس نے معبر کو بلایا. آپ جانتے ہیں پریشان نہیں ہونا، پھر پوچھنا کبھی ایسا خواب آئے تو. نیچے کے دانت گرنے سے مراد یہ کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی موت واقع ہوگی، اور اوپر کے یعنی آپ کے دادا پردادا جو بھی ہیں. تو اس نے کہا کہ حضور آپ کی سب اولاد آپ کے سامنے مر جائے گی، اس کو کیا انعام مل سکتا ہے بتائیے آپ؟ کچھ بھی نہیں مل سکتا. غصہ آیا بادشاہ، اس کو ہٹا دو ایسے، دوسرے کو بلاؤ. اب دوسرے نے کیا کہا کہ حضور آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ کی اولاد میں سب سے لمبی عمر آپ کی ہوگی. دینار نچھاور ہو گئے اس کے اوپر. سبحان اللہ. مگر میں پہلے سے کہہ رہا ہوں آپ نے تعبیر نہیں دینا. تعبیر کے لیے اس کے کچھ اصول ہیں. جی تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کس سے کہیں کہ یہ غلط ہے. ہاں نہیں، بات تو یہاں سے چل رہی تھی نا. اس لیے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. دیکھیے تہذیب ہے ہمارے یہاں بھی. کسی کو سمجھانا ہے تو اگر آپ نے کہا کہ غلط، دروازہ بند کر دیا، تو اے امام آپ سے غلطی جو ہے بشرت کے ناطے ہو رہی ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو ہمیں تہذیب ملی کہاں سے ملی؟ اس قرآن سے ملی جسے ہم نے جزدان میں لپیٹ رکھا ہے، جس کو ہم نے یعنی لوگوں کو درس قرآن یا تدریس قرآن سے یعنی ہم انہیں گھبراتے ہیں، ڈراتے ہیں. یہ اس قرآن سے ملی ہے. کسی دلیل آپ پوچھیں گے کسی دلیل کی؟ سبحان. اب ہم یہاں چلتے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ یہی بات انہوں نے کہی کہ جس بات
جس بات کو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو پوچھ رہا ہے ہمیں کہ کیا یہ تمہاری پوجا کرتے تھے، اس بات سے تیری ذات پاک ہے کہ کوئی ہماری پوجا کرے، کوئی تیرے ساتھ کوئی شریک ہو۔ بات واضح ہو گئی۔ یہ ہے معنی کس کے؟ سبحانک۔ ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی مطلب ہے اس کا، سبحان اللہ کا یہی مطلب ہے کہ کوئی شریک اس کے ساتھ ہو، کوئی غلط حرکت، کوئی فعل، اس سے وہ پاک ہے، مگر یہ کہ ہم معنی نہ دارت نہیں جانتے، یہ ہمارا قصور ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اللہ آپ جو بات کر رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، انت ولینا، کیا مطلب؟ تم ہمارے ولی ہو، تم ہمارے والی ہو، تم ہمارے مولا ہو، سب کچھ ہو، من دونہم، ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، یہ کہہ رہے۔ اب یہاں میں تھوڑا سا توقف کرتا ہوں۔ فرشتے نہیں، یہ جتنے جیلانی بنا یہ بھی کہیں گے، یہ بھی یہی جواب دیں گے ہمیں، لیکن وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں کہ انہوں نے آ کر بکرے ذبح کیے، وہ تو یہ جواب دیں گے۔ اور یہ جتنے بت اور جتنے بھی ہم نے بنا رکھے ہیں، ہم نے، ہمارے بھائیوں نے یا غیر مسلموں نے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ لیکن فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ اس فرق کو جاننے کی کوشش کریں، کیوں ایسا؟ اور عیسیٰ ابن مریم کیوں ایسا کہیں گے کہ اگر میں نے ایسا کہا ہے تو جانتا ہے، ان کنت قلت وانت تعلم وانت علام الغیوب۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ بل کانوا یعبدون الجن۔ تو فرشتوں میں اور انسان میں فرق ہے نا، فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو فرشتے دیکھتے تھے۔ پہاڑوں میں ایک قبیلہ جاتا تھا، وہاں پڑاؤ تو جنوں کو آواز دیتا تھا، جن کو، اس لیے فرشتے کہیں گے۔ یہاں علم غیب کی کوئی بات نہیں ہو رہی، وہ تو دیکھتے ہیں، صبح آتے ہیں، رات کو جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں، ابھی بھی فرشتے گھومتے رہتے ہیں، کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ علم غیب والی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہیں گے کہ یہ تو جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب جنوں کی پوجا کیسے؟ جن کسے کہتے ہیں یہ بھی تو ہمیں جاننا ہے نا۔ تو سنیے، آج تو جمعہ ہے، انشاءاللہ سورہ کہف کا مطالعہ کریں گے، اس میں اس کی حقیقت ہے، آپ یاد کیجئے، جب آپ پڑھیں گے دعائیں دیجئے، نوازیے دعاؤں سے۔ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہے گا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، یہ میں بتا رہا ہوں کہ جن کسے کہتے ہیں۔ لوگ تو جانتے نہیں کہ جن کون ہے، شیطان کون ہے، ابلیس کون ہے، بھوت کون ہے، بعض لوگ تو انکار ہی کر دیتے ہیں۔ دیکھو، جن کو ابلیس کہا گیا، لیکن پھر ہے کان من الجن، تو شیطان کا نام کیا؟ ابلیس۔ شیطان کا نام کیا؟ شیطان۔ شیطان کا نام کیا؟ رجیم۔ کان من الجن، جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کی حکم عدولی کی۔ تو سنیے پہلے تو سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3۔ ایک تو ہوا میں اڑتے ہیں، وہ زیادہ زمین پر چلنا پسند نہیں کرتے، جی، یہی وہ جن ہے جو آسمان پر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من استرق، جو چوری کرنا چاہے تو فاتبعہ شہاب مبین، تو تارا دوڑتا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ دمدار تارا نظر آیا، بھائی دمدار تارا نہیں ہے، وہ تو شیطان کو مارنے کے لیے، وہ چوری کرنا چاہتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے۔ دوسرا سانپ، گھوڑا اور کتا اور بلی کی شکل میں زمین پر، یہ کمزور ہیں ان سے جو آسمان پر اڑتے ہیں۔ اور تیسرا گروپ جو اپنے آپ کو انسان کے حلیے میں تبدیل کرتا ہے اور آپ کے سامنے آ جاتا ہے، یہ اس کا نام کیا؟ جن۔ گھر میں ہے، قبیلوں میں ہے، مسجدوں میں ہے، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہاں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن پریشان نہ ہو، آپ کے فلیٹ میں بھی ہیں، بچے ہیں، فیملیاں ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فرشتے ساتھ میں کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ جن جو ہے، اس نقطے کو یاد رکھیے، اس کا یہ خیال تھا، اس کا یہ زعم تھا کہ یہ دنیا کی خلافت مجھے ملے گی۔ منتقل کہاں ہوئی؟ آدم، وہ ابلیس مایوس،
اس لیے کہتے ہیں نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیسے بھی حالات ہوں. یہ شیطان کی صفت ہے. تو یہ ہے ابلیس. اچھا، اب ابلیس کی بھی قسمیں ہیں، شیطانوں کی بھی قسمیں ہیں. شیطان کسے کہیں گے؟ جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. تو ایک تو یہ جس کا ذکر ہے، اور ایک تو انسان. انسان بھی تو شیطان ہے نا. تو انسان ایک جو لوگ جانور چرانے جاتے ہیں، گائے بیل بھینس بھینسا سارے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں درمیان سے گھستے ہیں، مگر کوئی شیطان ہوتا ہے. تو بیل بھی شیطان ہوتا ہے. بولتے ہو ذرا سائڈ سے جاؤ، کیونکہ وہ خواہ ایسے سنگ کر کے چھڑ نکالے گا. اس کا نام کیا؟ شیطان. سارے جا رہے ہیں سکون سے، مگر کوئی بیل چھڑ نکالتا ہے. تو شیطانوں کی بھی قسمیں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جن کی عبادت کرتے تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن سے مراد کیا؟ شیطان. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا شیطان کی پوجا کرتا ہو؟ کوئی نہیں کرتا. کبھی دیکھا آپ نے؟ مگر بات کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. ہمارے بھائی لوگ بھی شیطان کی پوجا کرتے ہیں. ایسے مانیں گے نہیں؟ وہ ایسے نہیں مانیں گے. برات جاتی ہے، دلہے کی بھی اور دلہن کی بھی، دونوں براتیں جاتی ہیں نا. یہاں لوگ بیٹھے ہیں ہمارے علاقے کے. جب جس گاؤں میں برات پہنچنے سے پہلے جو اس کا جو بارڈر آتا ہے، وہیں شیطان کی پوجا ہوتی ہے. سن لیں، معمولی بات نہیں ہے. میاں کو رکھتے ہیں بازو میں، عورتیں پوجا کر لیتی ہیں. اب ہم اتنی بڑی گاڑی میں کون کیا دیکھے گا؟ کیا ہوا، گاڑی کیوں رکی؟ شیطان کی پوجا. تو سنیے، شیطان کی پوجا کیسے ہوتی ہے؟ شیطان کی پوجا کرنا کس کا نام ہے؟ فرشتوں نے کیوں کہا کہ یہ جن کی شیطان کی پوجا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پہاڑیوں میں آ کر جن کو للکارنا کس نے اکسایا؟ شیطان نے. کہ یہاں جن کو آواز دو، مرغا ذبح کرو تو سلامت جاؤ گے. دلہن جا رہی ہے، یہاں پر ناریل پھوڑو. جی، کس نے اکسایا؟ شیطان نے. اب بتاؤ کہ شیطان کی پوجا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو عبادت کا مطلب کیا؟ جس فرد کی آپ نے اطاعت کی، یعنی گمراہی پر، شیطان، چاہے وہ انسانوں کا ہو. تو میں کہہ رہا تھا کہ شیطان اور جن، اب آپ سنتے رہیے گا، اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر اسی پر یقین کرتے ہیں. مجال کیا، بڑے بڑے جو دیندار ہیں وہ بھی وہاں پریشان ہو جاتے ہیں مستورات کے سامنے. شادیوں کچھ کر ہی نہیں سکتے، پوجا ہو رہی. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں، اور بھی کئی مثالیں ہیں جو اندرونی طور پر ہم نہیں جانتے، کیونکہ خواتین میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. وہاں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، نہ جانے وہ مٹکے میں کیا ڈالتے ہیں، کیا پڑھتے ہوئے، اور بہت کچھ ہو رہا ہے. بہرحال اب آپ کو ایک اور چیز باقی ہے کہ اگلی آیت میں کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں، جادو اور چلتا جادو. تو ابھی ساتھ میں رہیے کہ یہ جو جنوں پر ان کا یقین تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے شیطانوں کی پوجا کرنے والوں اور درگاہ پرستوں اور دیوی دیوتا کے سنیے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. ان کی بے بسی، جن پر تم نے بھروسہ کیا، کوئی کسی کو نہ نفع و نقصان دینے کا اختیار رکھتا ہے؟ بالکل، ہرگز نہیں، ہرگز. ہم کہیں گے ظلموا، سب سے، جنہوں نے پوجا کی، جن کی پوجا کی گئی، جنہوں نے اکسایا، سب. ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلا رہے تھے. ظاہر ہے کہ اس سے یہ بری ہیں، عیسیٰ ابن مریم بری ہیں، چونکہ انہوں نے نہیں کہا، شیخ جیلانی صاحب نے نہیں کہا. انہوں نے تو بنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ شرک کے ڈاؤٹ سے بھی بچو. اگر شبہ ہے آپ کو
کہ یہ شرک ہے تو اس سے بھی بچو. لیکن یہاں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہے آپ کو گرامر کی، تو سنیے گا. یہ جو آیت ہے یہاں پر قرآن پر لوگوں نے اعتراض کیا. کس نے؟ وہ عربی میں لفظ ہے مستشرقین. ابھی آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یعنی یورپ والے جو ہیں نا ریسرچ کرتے ہیں اور تھوپ دیتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں غلطی ہے، منہ کی کھانی پڑی. وہ ذرا سنیے، آپ کے بھی علم میں رہے. قرآن کا اعجاز کسی کی مجال نہیں، چونکہ ان کے دل میں اللہ نہیں ہے نا، اس لیے اعتراض کرتے ہیں. تو سنیے، سورہ سجدہ میں یہ آیت گزر چکی ہے 20 نمبر پر، میں پڑھتا ہوں. ایسی ہے، دیکھو، ذوقوا عذاب النار الذی، بجائے اللتی کے کیا ہے؟ الذی. کنتم بہا کے بجائے کنتم بہ تکذبون. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جیسے انگریزی میں شی اور ہی، تو اللتی فیمیل کے لیے آتا ہے اور الذی میل کے لیے. اسی طریقے سے بہا فیمیل کے لیے. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا قرآن؟ رسول پر بھی اعتراض ہوا کہ ایک ہی آیت کو کبھی فیمیل کبھی میل. اب اس کا جواب دینا ہے، کیسے جواب دیں گے؟ کچھ تو شدھ بدھ ہونی چاہیے نا. تو سنیے گا، نار عربی میں مؤنث ہے، فیمیل، جی، چونکہ آج کل فیمیل سے سمجھیں گے، اور عذاب کیا؟ میل ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھو، ان لوگوں نے نار کا مذاق اڑایا تھا. کس کا مذاق اڑایا؟ یہ جو کہتا ہے کہ جہنم میں انگار ہوگی، انگار کچھ نہیں ہوگی. تو کہا جا رہا ہے کہ اس انگار کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے، صحیح ہو گیا، فٹ ہو گیا نا. اللتی النار، بہا النار، اور عذاب میل ہے. ان لوگوں نے عذاب کا مذاق اڑایا، یہ عذاب کچھ نہیں ہوگا. تو کیا کہا جائے گا؟ عذاب النار، انگار کا وہ عذاب، الذی بہ تکذبون. آ گیا سمجھ میں؟ ہو گیا اعجاز قرآنی. مجال کیا کسی کی؟ یہ قرآن ہمارے پاس ہے، یہ قرآن ہمارے پاس ہے، مگر حقیقت یہ کہ ہم نے اس قرآن کو تقسیم کر دیا. کیا کیا؟ کیا بتاؤں میں آپ کو کیسے تقسیم کیا؟ سبھی لوگ ہیں یہاں پر. قرآن تقسیم کرنے کی چیز ہے نہیں، سب کا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، غیروں کا بھی ہے. بس ہم نے اس کو محدود کر دیا، لمیٹڈ. کوئی پڑوسی کا ڈاکٹر ہے، پوچھتا ہے قرآن، تو مولوی کے پاس جاتے ہیں، اس کو قرآن دیں، ارے سب کا قرآن ہے. تو میں ایک جھلک چھوٹی سی بتاؤں کہ کام کی بات ہے. دیکھیے، آپ لوگ جو ہیں معمولی شخصیات نہیں ہیں، یہ ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ مدرسے ہم چلا رہے ہیں. کون پیسہ دیتا ہے؟ آپ کا پیسہ ہے. پیسہ دیتے ہیں کہ نا؟ بھائی پیسہ دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، میں وہاں کا مفتی ہوں، میں پرنسپل ہوں، پیسہ تو آپ دیتے ہیں. دیکھیے، ایک آیت کو انہوں نے اپنے لیے مختص کر لیا. مجال کا کہ آپ کہیں کہ آپ کے لیے آیت ہے، آپ کے اوپر کارروائی کریں گے. کیا ہے جانتے ہیں؟ انما یخشی من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے کون؟ علماء. آپ پروفیسر ہیں، آپ کہیں تو آپ کی گرفت کریں گے. آپ کو کیا ہوتا ہے؟ آپ علماء میں سے نہیں. تو خاص کر لیا. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اپنے لیے خاص کر لیا. اچھا، تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر. انہوں نے لے لی، جبکہ یہ سب کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ہے. آپ بھی اسی امت میں سے ہیں، خاص کر لیا. کسی جماعت نے کیا خاص کر دیا؟ نفاذ دعوت. کیا؟ نفاذ، نظام، وہ اسی محور میں درس. کسی نے انقلاب، 100 آدمی ہوں، انقلاب. تو میں آپ کو یہ پیام دینا چاہتا ہوں، اس قرآن کو تقسیم نہ کریں. یہ آیت صرف آپ کے لیے نہیں، سب کے لیے. کہا گزشتہ ہی گزرا ہے، کیا ہے؟ کافۃ للناس. تو اب سنیے، اظہار تعجب، اتنا سمجھانے کے بعد بھی اظہار تعجب کس پر؟ چلتا جادو. آپ جانتے ہیں چلتا جادو؟ بھائی ایک تو جادو ہے سحروا اعین الناس، رسی کا
سانپ بنا دیا, آنکھوں پر قبضہ کیا, اس کا نام جادو. موسیٰ فرماتے ہیں علیہ السلام ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ, تم جو جادو کر آئے اللہ اسے باطل کر دے گا. جاؤ بسحر عظیم, اور ایک چلتا جادو. چلتا جادو آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی سب کرتے ہیں. ہماری امت چلتے جادو میں کھو گئی, وہ اس جادو سے بڑھ کر ہے. تو سنیے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. یہ جادو, چلتا جادو. جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں کھلی ہوئی تو کہتے ہیں کہ ہاذا, دیکھو 3 دفعہ آیا ہاذا, ما ہاذا الا رجل, ہاں اوپر ہے. رجل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چاہتا ہے کہ تمہیں روکے اس چیز سے تمہارے باپ دادا جس کی پوجا کرتے تھے. بات واضح ہو گئی. پھر کہیں گے کہ ما ھذا الا افک مفترا, یہ یعنی جو اس نے مشن لایا, رسالت لایا ہے کہ ایک ہی اللہ, یہ جھوٹی بات جو گھڑ کر لایا ہے. آپ جانتے ہیں جھوٹ کسے کہتے ہیں. جھوٹ تو انسان اپنے اوپر بھی بولتا ہے, بھائی آپ کہاں ہیں, وہ ہے یہاں پر, کہے گا کہ میں مکہ میں ہوں. لیکن افک یہ نہیں ہے. افک جھوٹ سے بڑھ کر ہے. کسی کے بارے میں کوئی بات غلط اور پھر اس کو پھیلانا. تو انہوں نے غلط بات کو یہ پھیلا رہے ہیں, یہ ہے افک. پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. مفترا یعنی وہ بات بھی گھڑ لی ہے, پھیلا بھی رہے اور گھڑ لے. تو سورہ احزاب میں نور میں بھی ہو چکا ہے, مگر چونکہ نئے حضرات ہیں تو خیال رکھے کہ جھوٹ ایک معمولی چیز ہے اور افک اس سے بڑھ کر ہے, اور مفترا یعنی تہمت, بہتان. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم, پھر کہا کہ یہ تو سری جادو ہے. آپ بتاؤ کہ یہ کوئی جادو ہے؟ مطلب ہے کہ ان کا جادو چلتا ہے. ایک شخص قوالی گائے لوگوں کو مسحور کرے تو اس کا جادو چل گیا. ایک سیاسی لیڈر بیان دیتا ہے, وہ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتا مگر حالات حاضرہ پر اس کا بیان, اس کا جادو چلتا ہے. تو اس چلنے والے جادو میں ہماری امت بھی ہے. یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں. سنیں, جب بھی آپ دین کا کام کریں گے تو وہاں روڑے اٹکاتے ہیں, اپنی چلتی جادو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اسے کچھ معلومات نہیں ہے, یہ کسی مدرسے سے پڑھا ہوا نہیں ہے, یا یہ ان کا عقیدہ فلانی جماعت سے وابستہ ہے, یا تو جماعت کا نام لے لیں گے. تو کیا آپ جانتے ہیں کہ جماعتیں ایک دوسرے کے نزدیک غلط ہیں؟ تو یہ چلتا جادو. تو میں بار بار کہتا ہوں دیکھیے یہ جادو نہ چلائیں. کوئی کسی بھی جماعت سے ہو, وہ مسلمان ہے, اس کا تعاون کریں. تو یہ میں پیغام دینا چاہتا تھا, چلتا جادو. اچھا سنیے, کہتے ہیں کہ یہ, اور بہت کوشش کی, مکے کے باہر جا کر کھڑے رہے, کہا کہ اس شخص کے پاس نہ جائیے, یہ گمراہ کرتا ہے. اس کا نام کیا؟ چلتا جادو. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو جو خاص کر قرآن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کس کی پیروکار ہیں. کئی دفعے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ شیطان کے کھاتے میں جمع ہوتا ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں. ایسا کام کرتے ہیں کہ صہیونیت کے کھاتے میں جمع ہوتا ہے, ہمیں اس کا علم نہیں. کیوں علم نہیں؟ قرآن سے ناتا نہیں. تو قرآن سے جڑے رہیے. تو سنیے, وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ. اچھا, یہ جو کہتے ہیں کہ یہ شخص جادوگر ہے, چلتا جادو, یہ کیا ہم نے انہیں کوئی کتابیں دی کہ وہ پڑھ رہے ہیں؟ عرب جو تھے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, یہودیوں کے پاس تھی. دین ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے. تو کیا آپ نے کتاب میں پڑھا؟ اور کوئی رسول آیا تھا ڈرانے والا, اس کی بات کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہے, اس نے خود گھڑا؟ یہ کہا جا رہا ہے. اب ان کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے. غور سے سنیے, کن کی؟ جنہوں نے مخالفت کی. سنیے, وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. انہوں نے ان سے, اور
ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا نا، قوم عاد نے جھٹلایا، سمود نے، ہود نے، انہوں نے جھٹلایا. اور ہم بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ قوم عاد نے جھٹلایا اور فرعون نے جھٹلایا تو ان کے اوپر گرفت ہوئی اور عذاب آئے، اطمینان سے اور مطمئن ہو جاتے ہیں. مگر سنیے، وہ معشار کو بھی نہیں پہنچے. یعنی جو ہم نے انہیں دیا ہے مکے کے لوگوں کو، ان کا ان کے 10واں حصہ بھی نہیں ہے. فیصد نہیں کہا جا رہا ہے، فیصد تو کروڑوں کا بھی ہوتا ہے نا. انہیں اگر ہم نے 10 دیا ہے تو ان کو 10واں معشار، عشر عشیر، 10واں حصہ بھی نہیں دیا ہے. تو انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کی جو گرفت کی، تو تم ہمارے سامنے کیا ہو، یہ کہا جا رہا ہے. یعنی موازنہ کر کے بتایا جا رہا ہے. اور یہ جانتے تھے قوم عاد، قوم ہود نے جو عمارتیں بنائی، قریش ایسی نہیں بنا سکتے تھے اور نہ بنا پائے. قوت میں کوئی موازنہ نہیں تھا، یہ کہا جا رہا ہے. اب پھر کل شروع ہوا. ہم نے شروع کیا تھا یہ درس کل سے، اب پھر کل شروع ہو رہا ہے. اور یہ کل سے جو ہے اس سورت کا اختتامی کلمات ہیں، تو اس میں پورا نچوڑ آئے گا، تو سنتے رہیے گا ساتھ میں. سنیے. قل انما اعظکم بوحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. یہ پہلا قول ہے. کہہ دو ان سے، میں تو تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. نصیحت سے مراد کیا؟ لمحہ فکری ہے. اب سنیو نصیحت کیا ہے. ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے یا تنہا کہا جا رہا ہے. یعنی آپ جو اختلاف کر رہے ہیں نا، 2 آدمی ایک طرف ہو جائیں اور غور کریں، یا ایک آدمی. کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مجمع میں اگر آپ سے کہا جائے کہ میری اس بات پہ ذرا غور کرے 10 منٹ، تو مجمع کا جو شور و غل ہے نا، وہ آپ کو صحیح نتیجے تک پہنچا نہیں پائے گا. اس کے لیے تنہائی ضروری ہے. اس لیے آپ 2 افراد ہو جائیں یا ایک ہو جائیں، یہ کہا جا رہا ہے. ثم تتفکروا، پھر سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، یہ جو فرد ہے جس کے بارے میں تم نے ابھی کہا، الزامات لگائے، یہی وہ آدمی ہے کہ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو آپ نے اس آدمی کو اختیار کیا، اور اس نے وہ ایسا فیصلہ دیا تم سارے قبائل نے قبول کیا. غور کرو، یہ وہ آدمی ہے جس نے آپ نے مصدوق کا لقب دیا، امانتیں اس کے پاس رکھتے تھے، یہ کہا جا رہا ہے. اس آدمی کو کبھی آپ نے جھوٹا نہیں کہا، اس آدمی کو کبھی آپ نے خودگرد نہیں کہا. پھر یہ کیا بات ہے، تم نے کہہ دیا کہ ما بصاحبکم من جنہ، اسے کوئی جنون نہیں ہے. کیا نیک آدمی پاگل ہوتا ہے؟ جنون نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر، وہ تو آپ کو ڈرانے کے لیے آیا ہے. تمہارے سامنے جو سخت عذاب ہے، سخت عذاب کون سا؟ کہ جب آپ نافرمانی کرو گے تو جو عذاب کو پچھلی امت پر آیا وہ تم پر آئے گا. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگلی ذرا توجہ دیں. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی اللہ وهو على كل شيء شہید. لوگوں کا یہ تصور ہے کہ قرآن شریف میں ایک زیر اور زبر بھی فرق نہیں ہے. ایسا تصور ہے لوگوں کا. کیوں تصور ہے؟ کہ پڑھا ہی نہیں قرآن شریف. میں آپ کو بتاتا ہوں، فرق ہے لیکن مقصد ایک ہے. وہ کہتے ہیں بھائی پہلے پڑھ لیں قرآن شریف کو تو پتہ چلے گا نا کہ زیر زبر فرق ہے کہ نہیں. دیکھیے وہ اس طرح ہم نے آپ کو بتلایا تھا ضعفن 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 ضعفن، فرق تو ہے. تو سنیے اس کا ترجمہ. یہ ماں ہے کیا؟ ماں موصولہ بھی ہوتا ہے، ماں نافیہ بھی ہوتا ہے. تو دیکھو میں دونوں ترجمے کر رہا ہوں ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، میں نے جو تم سے اجر مانگا، تو ماں کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ موصولہ. وہ تمہارے لیے ہی مفید ہے. ابھی کون سا اجر مانگا؟ نبی کا اجر کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہمارا اجر کیا ہے؟ ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ آئیے سمجھیے، پیام لوگوں کو دیجیے. کوئی ایک فرد بھی راہ ہدایت پر آیا تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں میرا اجر آپ ہی کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب رہا میرا اجر اللہ. چلیے نفی کا ترجمہ کر دیں. ماں نافیہ ہے نہیں.
کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا جو تم پر بوجھ ہو. مطلب صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحیح ہو گیا نا. میں آپ سے کچھ میں مانگ رہا ہوں کہ آپ پر جو بوجھ ہے نہیں. اگر اجر مانگ رہا ہوں تو کیا قبول کرو نصیحت کو, اور اجر مانگ نہیں رہا ہوں تو دونوں صورت میں دیکھیے اس کا ترجمہ صحیح ہے. اب آپ جو بھی دل میں آپ سمجھیں, وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, وہ ہر چیز پر گواہ ہے. گواہ کے معنی آپ جانتے ہیں, گواہ کسے کہتے ہیں محکمہ میں؟ گواہ کو دیکھنا اور علم دونوں ضروری ہیں. ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جائے وہ گواہ نہیں, وہ تو ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد دیکھا اس نے جی. تو اللہ تعالیٰ گواہ ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے حادثہ ہونے سے پہلے, حادثہ ہونے کے وقت اور اس کے بعد, تو وہ گواہ ہے, وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. تو آپ کہہ دیجئے, اب کل آ رہا ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, کہہ دو کہ میرا رب یقذف, کئی جگہ استعمال ہوا ہے کئی معنوں میں. تو یہاں پر یہ معنی کہ حق یقذف بالحق, حق بات کو میری طرف وہی کرتا ہے, وہ علام الغیوب ہے. اور یقذف دوسرے معنی میں بھی آیا ہے, یقذف حتی فیدمغہ الباطل, وہ ایسی مار دیتا ہے کہ باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے. تو اس کا تعین جو ہے وہ سیاق و سباق کرے گا. مطلب ہے کہ حق بات, جاء الحق وزہق الباطل, تو سیاق و سباق اس کا تعین کرے گا کہ یقذف, اصل میں یقذف کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا. تو ابھی اگلی آیت میں واضح ہوگا کہ کوئی شخص پھینکے, مگر یہ اللہ تعالی حق کے ساتھ بات میری طرف جو ہے ارسال کر رہے ہیں. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. یہ آیت بھی عجب درس دے رہی ہے ہمیں, خاص کر اس میں ایک پیغام ہے, سنیے. کہہ دو کہ حق آیا, یہ تو سب جانتے ہیں, مگر یہ آیت ذرا دیکھیے, وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. یہ بدا سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض, پہلی دفعہ اس نے بنایا. کوئی ہے بنا سکتا ہے؟ انسان کو پہلی دفعہ بنایا, پھر بعد میں خلق کا لفظ ہے جی. تو باطل کو کہہ رہے ہیں کہ ما یبدئ, دیکھیں کیا سبق ہے اس میں, وما یعید. جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا, کیا بنایا؟ الحق, حق بنایا. تو حق کا اعادہ ہوگا, کیا رینیول ہوگا. بھائی کوئی چیز حق بات ہے تو حق کی تجدید ہوتی ہے, ہم بھی آتے ہیں. لیکن یہ جو بتوں کی پرورش ہے, اولیاء کی پرورش ہے, اللہ نے پیدا کرتے وقت بھی ایسا کوئی نظریہ نہیں چھوڑا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرو. تو ابتدا ہوئی نہیں ہوئی, تو اعادہ بھی نہیں ہوگا. جب ہم نے باطل کو پیدا ہی نہیں کیا, شریکوں کو پیدا ہی نہیں کیا, تو یہ باطل کا نہ اعادہ ہوا اور نہ اس کا اعادہ ہوگا. اب کسے سمجھائیں, کسے پیغام دیں؟ کیا یہ منسوب کریں کہ مشرکوں کے لیے تھا؟ ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس نے انہیں بتایا؟ اولیاء پرستی, شیخ پرستی, پیران پیر, خلیفہ. آج کل تو خلیفہ نے بھی ایک ایسی جگہ لی ہے کہ وہ بھی شرک میں ملوث ہیں. بہرحال یہ اس کا وقت نہیں ہے, پھر کبھی. اچھا, اب مزید ایک پیغام, یہ پیغام اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن پھر میں وضاحت کروں گا. قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. اللہ اللہ, رسول سے کہا جا رہا ہے, غور سے سنیے. جو کام کرتے ہیں جماعتوں میں, سنیے. اے رسول کہہ دو, ہے کوئی جماعت والا ایسا کہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی غلطی پر ہوں؟ ان ضللت, اگر میں, حالانکہ رسول گمراہی پر نہیں ہے, جاء الحق, گمراہی کا ابتدا ہی نہیں ہوئی, مگر کیا کہہ رہے ہیں, کیسے انہیں سمجھایا جائے؟ مقصد کیا ہے کہ ان کو نصیحت حاصل ہو. کہہ رہے ہیں کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اس کا وبال میرے اوپر, یعنی میری جانب سے. اچھا, پھر تکبر بھی نہیں. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ, اور اگر میں رائے حق پر ہوں, فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي, تو کس کے بدولت؟ اللہ نے.
جو وہی بھیجی. تو میرا یہ پیغام رہتا ہے، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازی ہیں، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. یہ تو 5 وقتہ نمازی کو ہم سمجھتے ہیں کہ آخری حرف ہے دین کا، ایسا نہیں ہے، یہ تو فرض ہے. لیکن اب لوگوں کو یہی مثال دوں کیا، 5 وقتہ نماز روزہ، اور چلیے کچھ دین کا کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ میں خود کر رہا ہوں، بلکہ توفیق اللہ تعالیٰ کی. تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں آج کل لوگ جو ہیں، کسی کے داڑھی ہے نہیں ہے، اس کو بھی ایک وہ بناتے ہیں، کیا اس کا ایک اصول بنا دیتے ہیں. ارے بھائی آپ پہلے شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کسی کو نفرت کیوں کر رہے ہیں. اچھا کپڑے پر بھی ہمارے یہاں یہ آپ کپڑے پہن کیوں آتے ہیں، ارے بھائی یہ کپڑوں پر کیا ہے، ستر ڈھکا ہوا ہے نا. تو کیا افریقہ میں جا کے لوگوں کو کہو گے کہ کوٹ پتلون نکال کے یہ شلوار پہنو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. کپڑا جو ہے ایک ستر ہے. تو کہیں نہ کہیں یہاں پیغام کیا دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو کیا ہے، توفیق. اب ہمارے یہاں تو وہی نہیں آتی. یہ چیزیں جب ایک مبلغ کے اندر پیدا ہوں گی تو اس میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، غرور نہیں کرتا اور اپنے آپ کو حق بجانب اپنی جانب سے نہیں سمجھتا، بلکہ کس کی جانب سے، اللہ کی توفیق. یہی وہ بات ہے. پھر مسائل نہیں پوچھتا ہے کہ قرآن شریف کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر جو ہم الجھے ہوئے نا، یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے، اصل توفیق اللہ کی جانب سے. جی انہو سمیع قریب، اللہ وہ سنتا ہے، بہت نزدیک ہے. آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ جو ہے اتنے جذبات میں آتے ہیں اور نفرت کے بول بولتے ہیں. آپ کو اللہ اسے جاننے والا ہے، اس سے قریب بھی ہے اور آپ کے بھی قریب ہے. تو آپ اس سلوک کو اپناتے ہوئے، اور اصل بات ہے قرآن. اچھا اب آخر میں بیان جو کیا جا رہا ہے، وَلَوْ تَرَى، یعنی قیامت کے دن. سنیے ہمارے بھائیوں، جن پر ہم نے تکیہ بنا رکھا ہے نا، ان کی حالت کیا ہوگی. تو سنیے، وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. کاش کہ آپ دیکھیں جس دن گھبراہٹ ہوگی ان اولیاء میں اور فرشتوں میں بھی. فرشتے بھی گھبراہٹ میں ہوں گے. گزشتہ گزر چکا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے تو پوچھیں گے اللہ نے کیا کہا. قالوا الحق. جی فلا فوت، فوت یعنی جانتے ہیں چھٹکارا، انسان کو زندگی سے چھٹکارا ملتا. اب یہ بچیں گے نہیں. وہ اخذوا من مکان قریب. یہ جتنے مجرم ہیں پوجا کرنے والے، کہ جنہوں نے اپنی پوجا کروائی، شیطان یا طاغوت یا اس کے ایجنٹ، ایسے پکڑے جائیں گے جیسے بازو میں بیٹھے تھے. ان کو ٹائم دیکھ کر پولیس کے اہلکار کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. تو یہ تو ان کی حالت ہوگی اس جگہ پر. تو ذرا خود اپنے بارے میں سوچیں. اچھا وہاں پر یہ کہیں گے کہ آمنا. تو سنیے، وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ. پہلے مکان قریب، اب مکان بعید. تناوش ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تناول. تناول کیجئے تو کھانے کو آپ حاصل کیجئے، اسی معنی میں تناوش حاصل کرنا. کہیں گے کہ آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے. کب؟ قیامت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب کہاں سے ایمان پاؤ گے. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ. دنیا کسے کہتے ہیں؟ ادنا، قریب. آخرت بعید. تو ایمان لانے کا جو محل تھا وہ کہاں تھا؟ قریب. اب آپ دور ہو چکے ہیں، اب ایمان آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ معنی کو ذہن میں رکھیں گے تو مطلب سمجھ میں آئے گا. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ. اس کے پہلے تو انہوں نے انکار کیا. یہ آیا وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ. اٹکل باتیں کرتے تھے بن دیکھے، بیتکی باتیں کرتے تھے بن دیکھے. یہ ہے اس کے معنی. غیب ہے نا، بن دیکھے. آج کل کیا ہو رہا ہے قرآن کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں. یہ اٹکل جو باتیں کریں گے، بیتکی جو باتیں کریں گے، بغیر دیکھے، من مکان بعید، دور سے. انہیں اس کوئی استدلال نہیں، کوئی دلیل نہیں. اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو ہماری امت بھی اس میں مبتلا ہے. کلام پاک ہو، احادیث رسول ہوں، ہماری نمازیں ہوں، ہماری روزے ہو،
ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں، اور ایسے عقائد اپنے اندر جمع رکھیں. آپ ذرا محنت کیجئے ان سے تو آپ کو کیا جواب دیں گے؟ اٹکل باتیں بغیر جانے. غیب کے مطلب کیا؟ بغیر جانے ہوئے. وحیل بینہم وبین ما یشتہون وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب. اس وقت حائل ہو جائے گی ان کے درمیان اور جو وہ چاہیں گے. کیا چاہیں گے وہ؟ آمنا ہے نا. یہاں پر سنتے تھے، لوگ سنتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. قیامت میں کیا کہیں گے؟ ابصرنا، پہلے ہم نے دیکھ لیا، مشاہدہ کیا. تو وہ یہ چاہیں گے کہ ہم ایمان لائیں. تو ان کی چاہت کے درمیان، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہوگی. یعنی کس کی دیوار؟ اب قبولیت نہیں. کیسے؟ یہ بھی لفظ نیا ہے. کما فعل باشیاعہم، یہ اشیاء ایک نیا لفظ ہے. ان کے ہمجولی کے لوگ، یعنی ان کے ساتھی، یعنی کس کے؟ کفر کے. جو ان کی طرح اور لوگوں نے جو کفر کیا ہے ان کی جو حالت ہوئی وہی تمہاری حالت ہوگی. اور ایمان، جیسے کہ فرعون ان کا ساتھی ہے. ایمان کب لاتا ہے؟ وقت گزرنے پر. انہم کانوا فی شک مریب، شک میں اور مریب میں. آپ جانتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں شک نہیں. تو ریب کے معنی بھی شک، شک کے معنی بھی شک. کیا مطلب اس کا؟ یہ شک میں تھے، لیکن کیسا شک؟ ایسا شک کہ ان کے شک کو اس نے الجھا دیا. یہ کیا الجھایا اس نے؟ کیا الجھایا؟ دیکھو، غیروں کو بھی الجھایا، ہمارے بھائیوں کو بھی الجھایا. ہمارے بھائیوں بولنے سے مراد آپ جانتے ہیں نا، ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے، ہمارے بھائی ہیں. انہیں بھی الجھایا. ان سے کہا گیا، پہلے تو مشرکین عرب، ان سے کہا گیا تو ان کے شک کو ریب نے الجھا دیا. کیا کہا؟ کہ یہ تو ہم مورتیوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ ہمیں قریب کر دیں. الجھا دیا. اب ان کا کیا علاج؟ غیروں کو دیکھو کیسا الجھایا. آپ نہیں جانتے، یہ جلانے کا سسٹم نہیں تھا، سب دفن کرتے تھے اور اب بھی دفن کرتے ہیں. ایک مختص طبقہ ہے وہ جو جلاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد. تو کیا الجھایا ہے شک نے؟ کہ چلو یہ کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو جلا دو. دیکھیں نا اس نقطے کو. تو مریب نے ان کے شک کو الجھا دیا. اچھا، مسلمان بھی اسی شک میں ہیں. ارے بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ نہیں، وہ تو ولی تھے، وہ تو اللہ کے مقبول بندے تھے، تو ہم ان سے دعائیں کریں گے. الجھا دیا. اچھا، اور کس کو الجھا دیا؟ سید لوگوں میں الجھا دیا. لوگوں کا یہ الجھاؤ ہے کہ جو سید ہے وہ کئی لوگوں کو لے جائے گا ساتھ میں. ارے بھائی ٹھیک ہے، لے جائے گا. جب اللہ اس سے کہیں گے اب آپ نے یہ کیا ہے دنیا میں رہتے ہوئے ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، تو یہ الجھا دیا. اچھا، اب یہ سورہ جو ختم ہو رہی ہے، عجب ہے کہ سورہ ختم ہو رہی ہے کہ انہم کانوا فی شک مریب، اور امام بخاری نے کتاب کو شروع کیا ہے. تو وہ میں چیز آپ کو ایک بتا دوں آخر میں، یہ پیغام. آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت کا اختتام ہوا اور اس میں ساری چیزوں کو جمع کیا گیا، لیکن امام بخاری نے باب باندھا ہے کتاب الوحی. کیا باب باندھا ہے؟ وحی کتاب ہوتی ہے، پھر اس میں مختصر سے چھوٹے چھوٹے باب ہوتے ہیں، یعنی دروازے سے. ایک مکان ہوتا ہے، گیٹ ہوتا ہے، پھر دروازے. تو جب شروع کیا تو النیات، انما الاعمال بالنیات. کیا مطلب اس کا؟ ارے بھائی، آپ نے ابھی باب باندھا کتاب و بدء الوحی، پھر باب باندھا کیسے وحی آتی ہے. لکھتے ہیں انما الاعمال بالنیات. اس حدیث کے بارے میں آپ کو بیان کر چکا، یہ منفرد ہے، صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. سارے محدثین نے بیان کیا ہے، حدیث صحیح، مشہور، تواتر، کنٹینیو اس کا درجہ ہے. مگر کیوں؟ جانتے ہیں؟ یہ ہے پیغام دینا. امام بخاری نے اس لیے کتاب یہ باندھا کہ پہلے اس کا مطلب بتاؤں، کیونکہ کچھ نئے حضرات ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ میں جو کتاب لکھ رہا ہوں، سب سے پہلے مجھے نصیحت کہ مجھ میں غرور پیدا نہ ہو، کہ
کہ میں جو لکھ رہا ہوں کس لیے؟ احادیث رسول کی خدمت کرنے. یہ ہے اس حدیث کا یہ پیغام ہے. تو ہمارا بھی یہی پیغام ہے. ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا؟ قرآن کی کچھ خدمت ہم کریں، دین کی شریعت کی کچھ ہم خدمت کریں، لوگوں کو کچھ بھائی ہمدردی سے پیغام دیں. یہ لوگوں میں جو تقسیم کر دیا ہے نا، اس دیوار کو توڑ دیں. کسی قید کے پابند نہ رہیں اور نہ کسی حدود کے، جیسے کافتن للناس. تو یہ آپ سے گزارش ہے. تو بہرحال اب یہ آخر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اختصار کرتا ہوں کہ ہم جو درس قرآن پڑھ رہے ہیں، خیال رکھوں گا اب انشاءاللہ کچھ نئے لوگ بھی آئے ہیں اور ہمارے یہاں جو محنت کر رہے ہیں اس میں آپ کا بھی حصہ ہے چونکہ آپ آتے ہیں. البتہ اب ہم ایک جگہ دیتے ہیں آپ کو سوال کرنے کا. تو سوال کرنے کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں، چونکہ میں آج برسوں سے درس قرآن دے رہا ہوں. اب جیسے میں اپنی سطح سے بیان کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ سطح ناکافی ہے، تو پھر اس کے بعد اس میں تھوڑی تبدیلی لاتا ہوں. یہ مقصد ہوتا ہے. تو سوال کرنے کا مقصد بھی یہی ہو. مطلب سوال کرنے والے کا یہ مقصد نہ ہو کہ اس کے پاس بھی کچھ علم ہے. یہ مراد نہیں یہاں پر. سمجھ رہے ہیں نا؟ علم تو سب کے پاس ہے، ہر ایک کا علم مختلف ہے. کوئی سائنس کا علم رکھتا ہے، کوئی ڈاکٹر کا ہے، کوئی انجینئر کا ہے. تو اس کو خیال رکھیں. اچھا، دوسری بات، سوال کو اس کا حصہ نہ سمجھے. یہ تو ہم نے ایک موقع دیا ہے. تو سوال کرتے وقت خیال رکھیں آپ پہلے اس درس سے سوال کریں، پھر آپ کو دوسرا سوال بھی کرنے کی اجازت ہے. اور سوال کے لیے تو پھر کلپ سے آپ کبھی بھی سوال، لیکن ایسا نہ ہو کہ بیتوقع سوال ہو. جیسے کہ لوگ پھر جیسے کہ ایک دفعہ ایک صاحب یہاں آئے. اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، یہ جو ہم نے لمیٹڈ بنا رکھا ہے نا، ایک صاحب یہاں آئے تو مجھے دیکھ رہے تھے غور سے، میں بھی دیکھ رہا تھا. چونکہ جب کوئی ایسا غور کے دیکھتا ہے نا تو وہ پریشان تھے کہ کس جماعت کا آدمی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ چونکہ میرے بیان سے آپ نے محسوس کیا کہ میں کس جماعت کا ہوں؟ نہیں محسوس کیا. تو وہ پریشان تھے کہ یہ کس. تو انہوں نے ایک مسئلہ چھوڑ دیا. اب درد جو ہوا اس کو بھول گئے اور ایک چھیڑا. اب بتاؤ، وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کس مسلک سے ہوں اور کس جماعت سے ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے کہ آپ آئیں، اپنی صلاحیت بڑھائیں اور قرآن کی طرف رجوع کریں. ہمارا کوئی مسلک نہیں، یہ آپ جانتے ہیں نا. تو بہرحال کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ صبر تو کرنا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب صبر کیا ہے تو آپ بھی صبر کر رہے ہیں. حالانکہ بعض دفعے آپ لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے تو میں روکتا ہوں کہ نہیں چلیے. تو بہرحال آپ کو سوال کرنے کی اجازت ہے، آپ سوال کریں. تو پہلے اس کو ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب. اب دیکھیں یہاں انہوں نے چھوڑ دیا ہے نشانی، آپ ملا سکتے ہیں شک مریب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ تو قرآن شریف ہے. یہ سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک چلتا ہے. چلیے اب آپ کو ہم موقع دیتے ہیں، کہیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی کہیے. ہاں جی 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 ہاں جی. تو آپ نے صبر کے جواب مل گیا. صحیح ہے، جواب مل گیا نا. سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ مریب تو ہے. یہ کیوں لکھا ہے ایسا؟ یہ میم، ہاں بسم اللہ سے ملانا ہے. یعنی سمجھ رہے ہیں نا، یہاں میم لکھا ہے. آپ جانتے ہیں نا، اب آپ کے یہاں بھی لکھا ہوگا نا. تو میم سے مراد کیا؟ بم. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جو بن ہے، بن گزشتہ پڑھ چکے ہیں. مری بن وہ حجاج بن سفر کی کا زیر ہے. اب یہ انہوں نے سہولت کر دی کہ آپ آگے ملائیے تو بسم اللہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت اچھا مارک کیے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سوال آپ ضرور کریں، سوال سے فائدہ ہوگا. تو ایسی کوئی بات نہیں. چلیے. تو لاریب اور لاریب وہاں شک ہم سمجھ رہے ہیں. ہاں پھر یہ مریب یعنی ریب اور مریب. ہاں ان کا سوال بالکل صحیح ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ریب کے معنی شک. تو ریب اسم ہے. کیا ہے؟ جیسے کہ پینا. اردو میں آتا ہے کہ نون کے الف لگا دو تو پینا ہے نا. کھانا، پہننا، یہ اسم ہے. اور یہ اسم فاعل ہے. یہ محرک ہے. اس کے پاس ڈنڈا ہے. یہ مجبور کرے گا.
شک کو بڑھائے گا. فرق آیا نا سمجھ میں؟ یہ گرامر میں بہت کچھ ہے. اسم کچھ نہیں کرے گا، اسم تو اسم ہے، ہاں نون تو نون ہے، لیکن فاعل تو حرکت کرے گا نا. یہ ورب کہتے ہیں فاعل کو. اچھا ہاں ہاں جی، ان کا سوال آپ نے سنے نا، بہت اہم سوال ہے کہ ملائکہ کی موت کا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا جواب تصور کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک، کیا تصور ہو سکتا ہے؟ دیکھو لیکن وہ اصل میں آئے تھے نا کل من علیہا فان، تو وہ تو لوگ سرسری طور پر گزر جاتے ہیں. جب آپ نے سوال کیا ہے تو اب بتائیں ہم، لیکن تھوڑا ہم آپ کو قریب کریں سمجھنے کے. تعاون جس بستی میں ہو تو حکم ہے کہ وہاں داخل نہ ہو، ہے نا؟ اور جو بستی میں انہیں حکم ہے کہ وہاں سے نہ نکلو. کیوں؟ حکمت کیا؟ اس لیے کہ آپ نہ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ مرض آپ کو لگے، وبا ہے، اور جو ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ باہر مت نکلو، موت اپنے وقت پر آئے گی، بیماری مقدر میں تو لگے گی، جو مر رہے ہیں ان کو دفن کرو. تو ایک کام ہے نا ان کا. تو کل من علیہا فان، قیامت کے دن کیا فرشتوں کو موت واقع ہوگی یا کنارے پر کھڑے ہوں گے؟ اس وجہ سے سوال پیدا ہوا. یہ اور چیز ہے. دیکھو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، عمرہ بھی کریں گے انشاءاللہ جیسے کہ روایت میں ہے، اور دفن ہوں گے کہاں پر؟ مدینہ میں. پھر اٹھیں گے تو موت ثابت ہوئی ہے نا، تو موت ثابت ہوگی. لیکن فرشتوں کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہے. یہ لوگوں میں ایک عجب تصور ہے. فرشتوں کا مسئلہ وہ نہیں جو ہمارا ہے. ہمارے لیے جنت میں داخلے کے لیے کیا ہے؟ موت ضروری ہے. ابھی دیکھو عیسیٰ ابن مریم اوپر ہیں مگر موت واقع، فرشتے تو پہلے سے جنت میں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ شرط جو قیاس مع الفارق کہ فرشتوں کو بھی موت واقع ہوگی، ایسا ضروری نہیں. اچھا دوسری چیز، جہنم میں عذاب دینے کے لیے کون ہیں؟ فرشتے. ٹھیک ہے. اچھا جنت میں ہماری خدمت کے لیے کون ہیں؟ فرشتے. اللہ تعالیٰ کا طواف کرنے والے کون ہیں؟ یعنی جو عرش جو اوپر ہے، ہم تو نہیں کریں گے نا وہاں. اس لیے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ فرشتے پر موت واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اور کچھ؟ چلیے. تو جو فرشتے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے وہی آج بھی ہوں گے؟ وہی آج ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ وہی ہیں، اور شیطان بھی وہی ہے. چلو ان کا ایک اور سوال میں جواب دے دوں، چونکہ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے. شیطان جو ہے نا، اصل میں یہ جو لوگ بہکاتے ہیں، چونکہ میرے یہاں یہ لوگ آئے ہمارے بھائی لوگ اور سوال کیا کہ شیطان ہے کہ نہیں. میں نے کہا شیطان تو قرآن میں لکھا، اللہ نے اس کو مہلت دی ہے. تو رسول ہے کہ نہیں؟ رسول انکا میتون. تو بولے کیسا مولوی ہے یار، رسول کو کہتا مر گئے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو تجربہ نہیں ہوگا لیکن ہمیں اس کا تجربہ ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. تو جو بات حق الیقین کہہ رہا ہوں، ہم لوگ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں، سمجھے نا. آپ جیسے گھر میں ایک بوڑھا آدمی ہے، شیطان جو ہے آپ کا جو ہے اسے کیا کہیں گے، اس کا کچھ الگ نام ہے اس کا مخصوص، یعنی آپ کو جو لگا رہا وسواس ڈالنے کے لیے. جب اس شخص، تو وہ آپ کے ماں باپ، آپ کی بیوی، سب سے زیادہ وہ قریب رہتا ہے آپ کے. سمجھ رہے ہیں نا؟ شیطان قریب کون رہتا ہے ہمارے؟ شیطان. دیکھو آپ ابھی آپ کے بچے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، شیطان آپ کی ہر حرکت سے واقف ہے. جب آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو دوسرا اس کے سپر، بھائی بچے پیدا بھی تو ہو رہے ہیں نا، تو جو شخص مرا ہوا ہے اس کی آواز میں آتا ہے اور آواز دیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہی آدمی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ شیطان ہیں، گمراہ کرتے ہیں. لیکن یہاں نہیں ہے، سٹی میں نہیں ہے، دیہاتوں میں آتے ہیں اسی نام سے. چلو یار دوست نکلو باہر، بیچارہ نکلتا ہے، پھر اس کو ارے یہ تو مر گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ کا سوال کیا تھا کہ وہی شیطان ہیں، اور ان کی عمریں ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اب شیطان کے بھی بچے ہو رہے ہیں، ہمارے بھی بچے ہو رہے ہیں، تو چل رہا ہے سلسلہ. کوئی بات. اب رہا جنات، تو ان کی موت واقع ہوتی ہے. جی کہیے. جی ہاں، کرین. جی کرین اس کا نام ہے جی قرآن شریف میں.
تو وہ ہمارے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. کارن وہ اس میں فائل ہے، وہ بھی صحیح ہے. وہ کریم تو گرامر سے آیا نا، گرامر سے. تو بہرحال آپ نے سنے، کوشش کریں جلدی آئیں، گاڑیاں تھوڑی دور پارک کریں. جی.